نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے سو کر اٹھنے کی سنتیں۔ نمبر 1، نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرہ اور آنکھوں کو ملنا تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے۔ نمبر 2، صبح جب آنکھ کھلے تو یہ دعا پڑھنا سنت ہے: الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ نمبر 3، جب سو کر اٹھیں تو مسواک کر لیں۔ وضو میں مسواک دوبارہ کی جائے۔ سو کر اٹھتے ہی مسواک کر لینا علیحدہ سنت ہے، اور پھر سو کر اٹھنے کے بعد جب وضو کیا جائے گا تو اس کے لیے مسواک کو پھر سے کرنا سنت ہے۔ نمبر 4، پاجامہ یا شلوار پہنے تو پہلے داہنے پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں، کرتا یا قمیض پہنے تو پہلے دائیں آستین میں ڈالیں پھر بائیں میں۔ ایسے ہی جوتا پہنے تو پہلے دائیں پاؤں میں پہنیں، اور جب اتاریں تو پہلے بائیں طرف کا اتاریں پھر دائیں طرف کا اتاریں۔ اور بدن کی پہنی ہوئی ہر چیز کے اتارنے کا یہی طریقہ مسنون ہے، یعنی جب کوئی چیز پہننی ہے تو پہلے دائیں طرف سے پہننی ہے، اور جب کسی چیز کو جسم سے الگ کرنا ہے، اتارنا ہے، نکالنا ہے تو پہلے بائیں طرف سے۔ اور اسی طرح سے نمبر 5، کسی برتن وغیرہ میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لینا سنت ہے۔ اس کے بعد بیت الخلاء آنے جانے کی دعائیں اور سنتیں۔ نمبر 1، استنجے کے لیے پانی اور ڈھیلے دونوں لے جائیں۔ تو آج کل یہ جو ڈھیلے ہیں ان کا متبادل آج کل میں ٹیشو پیپر ہوتا ہے۔ اور نمبر 2، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر ڈھانک کر اور جوتا پہن کر بیت الخلاء تشریف لے جاتے تھے۔ نمبر 3، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنا سنت ہے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے، وہ مرد ہوں یا عورت۔ تو اس میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ احادیث میں ہے کہ اس دعا کی برکت سے بیت الخلاء کے خبیث شیاطین اور بندہ کے درمیان پردہ ہو جاتا ہے، جس سے وہ شرمگاہ نہیں دیکھ پاتے۔ نمبر 4، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں قدم رکھے۔ نمبر 5، جب بدن ننگا کریں تو آسانی کے ساتھ جتنا نیچا ہو کر کھول سکے اتنا ہی بہتر ہے، یعنی یہ بھی شرم و حیا کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان جتنا نیچے ہو سکے اتنا زیادہ نیچے ہو کر اپنا جو ہے وہ سطر کو کھولیں۔ نمبر 6، بیت الخلاء سے نکلتے وقت داہنا پیر باہر نکالیں اور باہر آ کر یہ دعا پڑھیں: غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھ سے ایذا دینے والی چیز دور کی اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ نمبر 7، بیت الخلاء جانے سے پہلے انگوٹھی یا کسی چیز پر قرآن شریف کی آیت یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام لکھا ہو اور وہ دکھائی دیتا ہو تو اس کو اتار کر باہر ہی چھوڑ دیں۔ تعویذ جس کو موم جامہ کر لیا گیا ہو یا کپڑے میں سی لیا گیا ہو اس کو پہن کر جانا جائز ہے۔ نمبر 8، رفع حاجت کے وقت قبلہ کی طرف نہ چہرہ کریں اور نہ اس طرف
پیٹھ کریں۔ تو اس چیز کا اہتمام کرنا بھی سنت ہے کہ رفع حاجت کے لیے جب بیٹھیں تو قبلہ کی طرف نہ ہمارا رخ ہو اور نہ ہماری پیٹھ ہو۔ نمبر 9، رفع حاجت کرتے وقت بلا ضرورت شدیدہ کلام نہ کریں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہ کریں۔ نمبر 10، پیشاب پاخانے کی چھینٹوں سے بہت بچیں، کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 11، پیشاب کرتے وقت یا استنجا کرتے وقت اپنے عضو خاص کو دایاں ہاتھ نہ لگائیں بلکہ بایاں ہاتھ لگائیں۔ استنجا بائیں ہاتھ سے کریں۔ نمبر 12، بعض جگہ بیت الخلاء نہیں ہوتا، اس وقت ایسی آڑ کی جگہ میں رفع حاجت کرنا چاہیے جہاں کسی دوسرے آدمی کی نگاہ نہ پڑے۔ اور اس کے بعد وضو سنت کے موافق گھر پر کرنا چاہیے، یعنی جب آدمی نماز کے لیے مسجد میں جائے تو جو وضو ہے نماز کے لیے وہ اپنے گھر سے کر کے جانا سنت ہے، اور اس کے بعد سنتیں بھی گھر پر پڑھ کر جانا چاہیے۔ تو یہ بھی افضل ہے اور یہ بھی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے پہلے اور نماز کے بعد والی جو سنتیں تھیں وہ اپنے گھر میں تشریف لے جا کر پڑھا کرتے تھے، اور اس سنت پر ہمارے حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی زیادہ اہتمام کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے کہ نماز سے پہلے اور بعد والی جو سنتیں تھیں وہ ان کو اپنے گھر میں تشریف لے جا کر پڑھا کرتے تھے۔ تو اب گھر سے نکلنے کی دعا، گھر سے مسجد یا کہیں بھی جانے کے لیے باہر نکل کر یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ نکلا، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، گناہوں سے بچنے کی اور نیکیاں کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ نمبر 2، اطمینان سے جانا، دوڑ کر نہ جانا۔ تو یہ اطمینان سے جانا اور دوڑ کر نہ جانا یہ صرف مسجد میں جانے کے لیے ہے، عام عمومی طور پر کہیں جانے کے لیے یہ چیز نہیں ہوتی، کہ جب مسجد میں جانا ہو تو بہت اطمینان سے آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر چلنا چاہیے تاکہ مسجد کی طرف کو ہمارے زیادہ سے زیادہ قدم لکھے جا سکیں۔ اور اس کے بعد گھر میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے یا جہاں کہیں سے بھی گھر میں داخل ہو یہ دعا پڑھنا، اور پھر گھر والوں کو سلام کرنا۔ اللہم انی اسألک خیر المولجی و خیر المخرجی، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا، کہ اے اللہ میں آپ سے اچھا داخل ہونا اور اچھا نکلنا مانگتا ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہم داخل ہوئے اور اللہ کے نام کے ساتھ ہم نکلے اور ہم نے اپنے اللہ پر بھروسہ کیا۔ تو اب مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں۔ نمبر 1، داہنا پیر مسجد میں داخل کرنا۔ نمبر 2، بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 3، درود شریف پڑھنا، مثلاً الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ نمبر 4، دعا پڑھنا، مثلاً اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ نمبر 5، اعتکاف کی نیت کرنا۔ اور اس کے بعد مسجد سے باہر آنے کی سنتیں۔ نمبر 1، بایاں پیر مسجد سے باہر نکالنا۔ نمبر 2، بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 3، درود شریف پڑھنا، مثلاً الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ نمبر 4، دعا پڑھنا، مثلاً اللہم انی اسألک من فضلک، ترجمہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ انشاءاللہ ہم نے ابھی اس کا پہلا پارٹ کیا ہے، تو انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ بھی انشاءاللہ ہم اللہ کے فضل سے جاری کریں گے۔